وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ مزید اللہ کا کرم اور احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ مسلمان بھائیوں، ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں یہ ملک عام ملک اور دیگر ممالک کے مقابلے میں ایک امتیازی شان رکھتا ہے۔ اس ملک کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ اور مختلف رنگ کے لوگ، مختلف تہذیب، مختلف تمدن والے لوگ یہاں پر بستے ہیں۔ اس طرح کے آپ کو ایشیا کے علاوہ جو دیگر ممالک ہے ان ممالک کے اندر آپ کو یہ باتیں نہیں ملے گی۔ ہندوستان کے اندر جب سے اسلام آیا ہے یہاں پر حکمرانوں نے یہاں کے رہنے والے ہر ایک کی حقوق کی رعایت کیے ہیں، ان کے مذہب کی رعایت کیے ہیں، ان کی تہذیب و تمدن کی رعایت کیے ہیں۔ جب یہاں پر مسلمانوں کی حکومت شروع ہوئی تو مسلمان بادشاہوں نے بھی یہاں کے ہر ایک مذہب والوں کی رعایت کی، اور ان کا جو پرسنل لا تھا، ان کا جو مذہبی ذاتی قانون تھا، ان قانون کے اعتبار سے ان کو ان کے مقدمات کے اندر فیصلہ ملتا رہا، انصاف ملتا رہا، ان کو ان کے مذہب کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ اس لیے عدالت کے اندر مختلف حکم ہوا کرتا تھا، جسٹس ہوا کرتا تھا، مسلمانوں کے لیے الگ اور غیر مسلموں کے لیے الگ اور دیگر مذاہب کے لوگوں کے لیے الگ۔ مغلیہ سلطنت کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی تھی کہ یہاں کی رعایا کو انصاف دلانے کے لیے ان کے ہی مذہب کے لوگوں کو حاکم اور جسٹس بنایا کرتے تھے، قاضی بنایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ جب ملک کے اندر انگریز آیا تو انگریزوں نے بھی یہاں کے رہنے والوں کی رعایت کی اور ان کو ان کے مذہب کے مطابق ان کو انصاف دینے کی کوشش کی۔ 1934 کے اندر 33 یا 34 میں انگریزوں نے یہاں پر قانون مرتب کرنے کی شروعات کی، اور ہندوستان کا، انڈیا کا قانون کیسا ہو انہوں نے ترتیب دینے کی کوشش کی تاکہ عدالت کے اندر پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، جج حضرات کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ہر ایک کو ان کا انصاف ملے۔ یہ غالباً 1933 یا 34 کی بات ہے جب یہاں پر انگریز نے یہاں کے قانون اور دستور کو مرتب کیا۔ تو اس وقت جو لوگ مسلمان بزرگان دین علماء کرام موجود تھے انہوں نے انگریز سے بات کی اور یہ کہا کہ آپ نے جو قانون مرتب کیا ہے اس قانون پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، ہماری زندگی ابتدا سے انتہا تک ہمارے قرآن و حدیث کے اعتبار سے گزرتی ہے، ہم اپنی زندگی قرآن و حدیث کے روشنی میں گزارتے ہیں۔
اگر آپ ہمارے لیے قانون کو قرآن و حدیث کی رعایت کر کے جو ہمارا مذہبی معاملات ہے ان کو اگر آپ مرتب کریں تو قانون تو آپ کا مرتب کیا ہوا رہے گا، ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ 1857 کے اندر عام غدر ہوا تھا اور انگریزوں سے کھلم کھلا یہاں کے ہندوستان کے رہنے والے لوگوں نے انگریز کے خلاف محاذ آرائی کیے تھے، میدان میں اترے تھے، اور جس کے اندر خاص طور سے مسلمان پیش تھے، آگے تھے، اور انگریزوں کو معلوم تھا یہ مسلمان ہمارا خاص دشمن ہے، اور انگریز ذمہ داروں نے اپنے ذمہ داروں کو بڑوں کو رپورٹ پیش کیا تھا کہ ہندوستان کے اندر مسلمان بہت زیادہ بیدار ہیں، اور ان میں خاص طور سے علماء کرام بہت زیادہ بیدار ہیں۔ جب تک یہ علماء کرام موجود رہیں گے تو اس وقت تک ہم ہندوستان کے اوپر اب حکومت کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اس لیے علماء کرام کو ختم کرنا ضروری ہے، اور علماء کرام کو ختم کرنے سے پہلے ان کی دینی کتاب، مذہبی کتاب، دھارمک کتاب قرآن پاک کو ملک سے پاک کرنا ضروری ہے۔ یہ انگریز مورخ نے یہ رپورٹ خفیہ طور پر اپنے سربراہوں کو دیا تھا، تو انگریز کو معلوم تھا کہ یہ مسلمان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب بات کرنے کی باری آئی، قانون کی باری آئی اور مسلمانوں نے اپنی بات رکھے تو انگریز نے مسلمانوں کی بات کو مانا۔ معلوم تک ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے یہ، اور یہ انگریز کون ہے؟ یہ یہودی اور عیسائی ہیں، یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ساری تاریخ سے واقف ہے، اور ان کو معلوم ہے یہ ہمارا اصلی دشمن ہے، لیکن جب مذہب کی بات آئی انگریز نے مسلمانوں کی بات مانا، اور مسلمانوں کا جو مسلم پرسنل لا ہے، مسلمانوں کا وہ قانون جو مسلمانوں کے لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے ان کے ساتھ خاص ہے، اس کے اندر دیگر مذاہب کے لوگ نہیں پائے جاتے، نہیں عمل کرتے ہیں۔ انگریزوں نے اس قانون کو الگ رکھا اور اس قانون کا نام مسلم ایکٹ، شریعہ ایکٹ اس قانون کا نام رکھا۔ تو انگریزوں نے جو کھلا ہوا دشمن تھا انہوں نے مسلمانوں کے مذہب کے اندر چھیڑ چھاڑ نہیں کیے، اور جو مسلمانوں کا آئلی گھریلو قانون تھا، پرسنل لا قانون تھا، اس قانون کو انہوں نے ویسے ہی رکھا۔ جب ملک آزاد ہوا اور یہ بات ہونے لگی کہ ہندوستان کا آئین کیسا ہو، قانون کیسا ہو، اور اس کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کا سربراہ اور چیئرمین ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کو بنایا گیا۔ ذکر میں ممبران غالباً تقریباً 200-250 سے زائد تھے، اس میں مسلمانوں کی تعداد بھی بڑی تھی۔ جب قانون مرتب کرنے کی باری آئی اور مسلمانوں کا قانون کی جب باری آئی، چونکہ مسلمانوں کا قانون یہ قرآن و حدیث سے ہے اور یہ خالق کائنات کی طرف سے بنایا ہوا قانون ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، کائنات کو پیدا کیا ہے، انہوں نے اس قانون کو مرتب کیا ہے جس قانون پر انسان چلے، مسلمان چلے۔ تو یہ اسلامی قانون جو ہے یہ فطری قانون ہے، انسان کی فطرت کے اعتبار سے یہ قانون بنایا گیا ہے، اس لیے کہ بنانے والے خالق کائنات ہے، کسی انسان نے نہیں بنایا ہے۔
اس قانون کے اندر ابتدا سے انتہا تک انسان کی ابتدا پیدائش کی شروعات ہوتی ہے، بلکہ پیدائش سے پہلے جب انسان ماں کے پیٹ میں نہیں ہوتا، اس سے پہلے کے مراحل کو اور بچہ پیدا ہونے والے بچہ کو ان کا حق دیتا ہے، اور مرنے کے بعد اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کو ان کا حق دیتا ہے۔ یہ صرف امتیازی شان مذہب اسلام کا ہے کہ ابتدا سے انتہا تک قانون مکمل ان کو دیتا ہے اور ان کے حقوق کی پاسداری کرتا ہے۔ تو جب اس پر بات آئی، ڈاکٹر امبیڈکر صاحب بہت پڑھے لکھے تھے اور بڑے ماہرین قانون دانوں میں شمار ہوتا تھا، جب ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ قانون مرتب کرنا ہے، تو انہوں نے اور بھی اس موقع پر دیگر ممالک کے قانونوں کو جمع کیا، ان کا مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد قانون کو ترتیب دینا شروع کیا۔ تو جب مسلمانوں کی باری آئی تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، اس میں ہم کہیں آگے پیچھے نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ابتدا سے انتہا تک یہ قانون ترتیب وار مرتب ہے، منظم ہے اور پے در پے ہے، ان کو ایک دوسرے سے ہٹا نہیں سکتے، نکال نہیں سکتے ہیں۔ اگر ایک قانون کو آپ بیچ سے نکالیں گے تو ترتیب بگڑ جائے گی۔ تو ڈاکٹر امبیڈکر صاحب نے بھی وہی قانون کو بعینی مسلمانوں کے لیے رکھ دیے جو قانون انگریزوں نے مرتب کیا تھا، مسلم ایکٹ، شریعہ ایکٹ، اس کے اندر چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ اور ہندوستان کا جو دستور اور قانون بنا، آئین بنا ہندوستان کا، اس ایکٹ میں، اس قانون کے اندر ایک دفعہ ہے، اس دفعہ کے اندر یہ ہے 25-26 نمبر کی دفعات ہے کہ یہاں کے رہنے والے جتنے بھی ہیں اپنے اپنے مذہب کے اندر آزاد رہیں گے، اپنے مذہب میں آزاد رہیں گے، مذہب اختیار کرنے میں آزاد رہیں گے، اپنے مذہب کی نشر و اشاعت کرنے میں آزاد رہیں گے، اس کے اندر کسی کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہوگا، جو چاہے جس مذہب کو اختیار کرنا چاہے اس مذہب کو اختیار کرے، اس میں چھیڑخانی نہیں ہوگی، یہ کہا گیا ہے اور یہ ہر ایک کو اس کا حق دیا گیا ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا یہ ملک ہندوستان آزاد ہوا انگریزوں سے، لیکن تمام ریاستیں یک بارگی نہیں آ گئے تھے، الگ الگ ریاستیں الگ الگ وقت میں آئے، بعض علاقے والوں نے اپنی شرائط رکھے اور اس شرائط کو، ان کے شرائط کو مانا گیا، اور آج بھی ان شرائط کی رعایت کی جاتی ہے، ان شرائط کی رعایت کی جاتی ہے۔ تو یہ یہاں کے دستور میں، ہندوستان کے دستور میں یہ ہے کہ ہر ایک یہاں کے رہنے والے باشندے اپنے اپنے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے آزاد رہیں گے، اس کے اندر کسی قسم کی کسی کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہوگا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوں گے۔ لیکن اسی قانون کے اندر ایک رہنمائی قانون ہے جو نوٹ کے طور پر لکھا جاتا ہے اور مجلس مشورہ دیتا ہے آئندہ کے لیے، رہنمائی اصول کہتے ہیں اس کو۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ جو مذہب سے ہٹ کر جو رسم و رواج پائے جاتا ہے، اس رسم و رواج کے اندر یہاں کے رہنے والوں کو یکسانیت ایک کرنے کی کوشش کی جائے، ایک کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہی ایکٹ ہے 44 نمبر کا رہنما اصول، جس سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ سب کے سب قانون یکساں ہو جانا چاہیے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ابھی جو ہے یکساں سول کوڈ کا معاملہ چل رہا ہے، یونیفارم سول کوڈ، UCC، اس کا فل مخفف ہے UCC، شارٹ کوڈ۔ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ مسلم پرسنل لا کیا ہے۔
مسلم پرسنل لا یعنی مسلمانوں کا وہ قانون جو مسلمانوں کے لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے ان کے لیے خاص ہے، وہ قانون ہے نکاح کا، طلاق کا، رضاعت، دودھ پینے کا، دودھ پلانے کا معاملہ، طلاق کا معاملہ، خلا کا معاملہ، اور ایسے خلا کا معاملہ، ایسے ہی نان نفقہ کا معاملہ، ایلا کا معاملہ اور زہار کا معاملہ، یہ معاملہ، یہ مسائل ہیں، یہ الگ الگ ابواب ہے فقہ کے۔ ہم اس پر اگر بات کرنے جائیں ایک دن میں ایک ابواب پہ بات ہوگی۔ یہ ایلا ہم نے بولا، آپ کو پتہ نہیں سمجھ میں آئے کہ نہیں، یہ ایلا کہ یہ بھی ایک میاں بیوی میں جدائی کا ایک طریقہ ہے۔ شوہر اپنے بیوی سے اس طریقے سے جدا ہو سکتا ہے قسم کھا کر۔ زہار کا مسئلہ ہے، حق حضانت ہے، پرورش کا معاملہ ہے۔ یہ وہ قانون ہیں جو مسلمانوں کے لیے خاص ہے، اور آپ یاد رکھیں کہ مسلمانوں کا پوری زندگی ابتدا سے انتہا تک راتوں دن کا معاملات یہ سب شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ ایسا معاملہ معلوم ہوتا ہے کہ عام لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو رہی ہے، برادران وطن کو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو خاص مذہبی قانون ہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ان کا دین ہے، باقی معاملات اس کے یہ دین میں داخل نہیں ہیں۔ یہ ایسا ان کے بیانات سے تصور ہوتا ہے۔ مسلمان بھائیوں، جس طریقے سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی یہ عبادت ہے، اسی طریقے سے نکاح کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ حقوق ادا کرنا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کا حقوق ادا کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ والدین کا حقوق ادا کرنا، نان نفقہ کا خیال کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ حتیٰ کہ طلاق کا معاملہ، خلا کا معاملہ یہ بھی ہمارے مذہب کا جز ہے، یہ بھی عبادت میں داخل ہے، یہ بھی عبادت میں داخل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث کے اندر ہے، کل معروف صدقۃ، ایمان والوں کے لیے ہر بھلے کام ان کے لیے صدقہ ہے، صدقہ کا ثواب ملے گا۔ تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ مسلمانوں کا ایک دوسرے کا خیال کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور آگے اور لکھا ہے کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اس کے آگے اور لکھا ہے کہ شوہر میاں بیوی اپنی خواہشات پوری کر رہا ہے، وہ بھی ایک دوسرے کے لیے صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یہ سننے میں ہر ایک کو عجیب سا لگتا ہے، صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول ایسا کہ انسان اپنی خواہش پوری کر رہا ہے اس پر بھی ثواب ملے گا؟ کہاں، اگر وہ یہ اپنی خواہش غلط طریقے پر، ناجائز طریقے پر پورے کرتے تو بتاؤ ان کو گناہ ملتا کہ نہیں ملتا، سزا ملتے کہ نہیں ملتے؟ کہاں، سزا ضرور ملتا ان کو۔ تو کہا جب سزا ملیں گے غلط کام کرنے پر، ناجائز طریقے پر خواہشات پوری کرنے پر، تو جائز طریقے پر اپنی خواہشات پوری کریں تو اس پہ ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ تو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی پوری زندگی عبادت میں داخل ہے، بشرطے کہ نیک نیتی کے ساتھ ان کاموں کو کیا جائے۔ کاروبار وغیرہ بھی یہ بھی دین کے اندر داخل ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا نکاح، شادی بیاہ، طلاق، خلا، زہار یہ مسئلے یہ دین سے الگ نہیں ہیں، یہ دین کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، ایک مضبوط حصہ ہے، اس کو اپنی زندگی سے الگ نہیں کر سکتے، اپنی شریعت سے الگ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے معاملہ، 70 سال سے اوپر ہو گیا، ملک کو آزاد ہوئے، اب تک امن و امان کے ساتھ، سکون کے ساتھ چل رہے تھے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اب پیٹ میں درد شروع ہوا، اب پیٹ میں درد شروع ہوا ہے کہ اب جو ہے یکساں کیا جائے اور یکساں سول کوڈ لایا جائے۔ یکساں سول کوڈ کیا ہے؟ یکساں سے اردو لفظ ہے، انگلش میں ہے
یونیفارم سول کوڈ، یونیفارم سنتے ہیں آپ حضرات، یہ فلاں اسکول کے یونیفارم، فلاں کالج کے یونیفارم، ایک طریقے کے لباس، ایک طریقے کا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک کا قانون ایک طریقے کا ہونے چاہیے. سول کے معنی سول ڈریس بولتے ہیں آپ حضرات، سول ڈریس. پولیس سول ڈریس میں آ گیا، فلاں آدمی فلاں جگہ پر سول ڈریس میں تھا، یعنی ان کا جو ذاتی پہناوا تھا، اپنا پسند کا پہناوا تھا وہ ہے. تو سول کے یہ ہے کہ جو ان کا آئلی گھریلو معاشرتی جو قانون ہے، جو ان کی ذاتی قانون ہے، وہ تمام کے تمام کو ایک کر دیا جائے. یہ تو ممکن نہیں ہے. ہندوستان کے جغرافی اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے ملک ٹوٹ سکتا ہے، ملک بکھر سکتا ہے، مختلف علاقوں کے اندر تقسیم ہو سکتا ہے، خانہ جنگی کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن یہ قانون ممکن نہیں. لیکن اپنے مفاد کے خاطر، اپنے مفاد کے خاطر وقتیہ طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے، وقتیہ طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے فارمولہ چھوڑ دیا ہے. اس میں صرف مسلمانوں کا نقصان نہیں ہے، بلکہ ہندوستان میں رہنے والے جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان کا زیادہ نقصان ہے مسلمانوں کے مقابلے میں. لیکن ہم پریشان اور تکلیف میں اس لیے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں. ہم اپنے مذہبی امور کے اندر ہم کسی سے سمجھوتا نہیں کر سکتے. قرآن پاک کی آیت وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کہ کسی مسلمان مرد کے لیے، کسی مسلمان عورت کے لیے ان کو یہ اختیار نہیں ہے جب اللہ کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو اپنا اختیار اس کے اندر داخل کرے. یہ کسی کو اختیار نہیں ہے. اور اگر کوئی اپنا اختیار کرے گا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور کوئی ایمان والا اگر یہ جرات کرے گا تو وہ کھلے ہوئے گمراہی کے اندر پڑ جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص کامل ترین مسلمان ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان کی خواہشات ہمارے اس احکام کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کے تابع نہ ہو جو احکام میں لے کر تمہارے پاس آیا ہوں. ایمان والا اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا ایمان کے اعتبار سے جب تک کہ اپنے آپ کو ہم شریعت کے حوالے نہ کر دیں. اسی لیے ہمیں ابھی قربانی کی دعاؤں میں ہم نے اعلان کیا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ قرآن کریم کی آیت ہے، یہ دعا کے طور پر پڑھتے ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے، حضور سے مخاطب ہے، آپ کہہ دیجئے اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، میری نماز، میری قربانی، میرا حج، وَمَمَاتِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری زندگی، میرا مرنا، میرا زندہ رہنا، للہ رب العالمین، یہ تمام کے تمام خالق کائنات کے لیے ہے. ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. جنہوں نے شریعت لائے ہیں ان کو اپنا اختیار نہیں ہے. اللہ کے رسول کو اختیار نہیں تھا اس میں کسی قسم کی ترمیم کر لیں تو اس کے علاوہ اور کسی کو کہاں ہو سکتا ہے. تو یہ اگر یکساں سول کوڈ کا نفاذ ہوتا ہے، پہلے تو ہوگا نہیں، اگر ہوتا ہے تو کیا ہوگا یہ ہے کہ کھچڑی بنا دیے جائیں گے، آدھا تیتر آدھا بٹیر. اور آپ کو جو مذہبی آزادی حاصل ہے یہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا. اس میں دشواری کیا آئے گی؟ اس میں دشواری یہ کیا آئے گی کہ ہر ایک کی زبان پر تالا لگ جائے گا. آپ جو آج ہم بول رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ کل چل کر بول نہیں سکتے. آپ کو شریعت کے اعتبار سے صحیح رہنمائی نہیں کر سکتے کیونکہ ملک کا قانون شریعت سے ٹکرائے گا. تو یہ فوری طور پر کسی کے اوپر وارنٹ جاری ہوگا کہ آپ ملک کے قانون کے خلاف کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کون ہوتے بولنے والے؟ آپ لوگوں کو ملک کے قانون کے خلاف بھڑکا رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہوئے بھی کہ ہم مسلمان آپس میں شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، یہ مشکل ہو جائے گا. یہ فکر مند ہے. مسلمان بھائیوں حضرات کو معلوم ہے
ہم سے زیادہ آپ سوشل میڈیا چلاتے ہیں، آپ حضرات کے پاس ابھی کیا کرنا ہے؟ مسلم صلی اللہ اور بڑے بڑے تنظیم ہمارے بزرگوں کی طرف سے یہ ہے، اصل میں لا کمیشن نے ایک نوٹس جاری کیا ہے اور وہ رائے لینا چاہتے ہیں کہ یکساں سول کوڈ آپ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں، یونیفارم سول کوڈ آپ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں، ہاں یا نہ اس میں آپ جواب دیں، رائے طلب کیا ہے۔ تو ابھی ہمارے اکابرین بزرگان دین اس بات کی طرف فکر مند ہے کہ زیادہ سے زیادہ لا کمیشن کو ہماری طرف سے یہ پیغام جائے کہ ہم یکساں سول کوڈ نہیں چاہتے ہیں، ہم کو یونیفارم سول کوڈ نہیں چاہیے، ہم کو UCC نہیں چاہیے، ہمارا جیسا پہلے سے معاملہ چلا آ رہا ہے ویسے چلا آنا چاہیے۔ اس کے لیے یہ دیکھیے آپ گیٹ کے بازو میں گیٹ پر ہم لگائے ہیں کاغذ، اور بھی جگہ پر آپ کے موبائل پر آیا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے آپ اس کو استعمال کریں اپنے طرف سے، اپنے گھر کے افراد کی طرف سے اور دیگر مستحقین کی طرف سے جو رائے دینے کے مجاز رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔